بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میں ہوں خالد سلیری، چیئرمین پاکستان انسانی حقوق پارٹی، اور آج کے اپنے پیغام میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بالآخر بھارت اپنی تمام تر اخلاقی پستیوں کے ساتھ، اپنی جاہل پالیسیوں کے ساتھ، اپنی جارحیت اور بربریت کے ساتھ پاکستان کو نیچے دکھانے کے اوپر اپنی مسلسل گھٹیا حرکات و سکنات کر رہا ہے۔ ہندوستان لیڈ بائی مودی ایک اپنا تاریخی گندا کردار ادا کرنے کے لیے جس میں ان کو ہر لمبا رسوائی ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کے جھوٹ کو، ان کے فریبوں کو، ان کی جارحیت کو، مگر چونکہ وہ فاشسٹ ہے، انتہا پسند ہندو ہے اور ایک دہشت گرد ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آئے گا۔ ہم نے گزشتہ 2 دن کے اندر دیکھا کہ پاکستان کی امن کی تمام تر کوششوں کے باوجود، پاکستان کی بین الاقوامی امن کے لیے کوششوں کے باوجود، ہندوستان نے اپنی چھرلیوں کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے پاکستان کو ڈرانا شروع کر دیا، اور یہ جو چھرلیاں چلانے کی کوشش کر رہا ہے، افواج پاکستان کو دمکانے اور ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستانی عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لعنتی کردار کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی پاک فوج بخوبی آپ کی ان ہٹ درمیوں سے آگاہ ہے، آپ کی ان مکاریوں سے اور آپ کی چالاکیوں سے آگاہ ہے۔ پاکستانی قوم کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ پاکستانی افواج جس طرح سے سینہ سپر ہو کر ان کی تمام حکمت عملی کو پانی پھیر رہی ہیں، اور ان کے گھر میں صف ماتم بچا ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کون سی غلطیاں کر رہے ہیں، اور اسرائیل اور دیگر کی سہارا لے کر، ان سے ڈرون لے کے، ان سے اسلحہ لے کے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو دبا لیں گے۔ پاکستانی قوم کو ڈٹ جانا چاہیے۔ پاکستانی قوم کے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا جانا چاہیے۔ پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے کہ جس سے ایک بہت بڑی جنگ مسلط ہو اور خطے کا امن تباہ ہو جائے، لیکن یہ انتہا پسند ہندو اور اس کی حکومت اور اس کے الائز شاید اس بات پر بضد ہو چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی پاک افواج کے سامنے ڈھیر ہونا ہے۔ پاکستان نے پہلے آپ کے 5 طیارے ملبے کا ڈھیر بنایا، جس کا تم نے خود اٹھایا اور پوری دنیا اس کی گواہ ہے، اور اب تم یہ چھرلیاں اور ڈرون چلا کر پاکستان میں ہم ان کو دفن کرتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کو اس طرح کی نام نہاد دھمکیوں اور ایکشن سے ڈرایا جا سکے گا۔ تمہاری بھول ہے۔ وی آر اسٹل ویٹنگ کہ تم اگر اتنا ہی شوق رکھتے ہو تو پھر پوری طاقت سے آؤ اور پھر دیکھو تمہارا تماشا کیا ہوتا ہے۔ ہم آج بھی دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اٹامک وار سے بچا جائے، جس سے صرف اس خطے کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کا نقصان ہوگا۔ میں وزیر اعظم پاکستان کو، صدر پاکستان کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ جو کیبنٹ کے اندر، سیکورٹی کونسل کے اندر فیصلے ہوئے ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار رہیں۔ We should not compromise on the dignity and integrity of our nation, our country. پاکستان دنیا میں ایک 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا،
اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ نظریہ جس کی بنیاد پہ یہ مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آئی تھی، وہی نظریہ اس کی ساس اور اس کی طاقت ہے۔ تم کبھی بھی پاکستان عوام جو کہ اپنے نظریے کے جذبے سے سرشار ہے، اپنے پیغمبر کے پیغام کے ساتھ سرشار ہے، آپ کو کبھی بھی خالی نہیں جانے دے گی۔ اور یہ جو تم چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے ڈرانے دھمکانے کی پالیسی پہ گامزن ہو، باز آ جاؤ۔ پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس خطے میں امن ہو، ایسا دور نہ آ جائے کہ لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ تم اسرائیل کا سہارا لے کر، ان کے ڈرون لے کے اور دیگر دنیا کو اس چیز کے اوپر مائل کرنے کی کوشش کر کے ایک احمقانہ اقدام کر رہے ہو۔ اور وہ لوگ جو یہ خواب سوچ رہے ہیں اور غلط پراپوگنڈا کر رہے ہیں، ان کے تمام اینکرز، تمام ان کا میڈیا، جسٹ دے آر بارکنگ، دے آر ڈوئنگ نتھنگ، اور فالس نیوز کا انہوں نے ایک بازار گرم کر رکھا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان انشاءاللہ آپ کا مقابلہ کرے گا، اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے، پاکستانی نوجوانوں سے، اپنے اداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ ان سے مت گھبرائیں، ان سے قطعی طور پہ مت گھبرائیں۔ آپ اس سے بھی زیادہ جذبے میں آ کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور انشاءاللہ وی آر ریڈی ٹو فیس ایچ اینڈ ایوری سچ کائنڈ آف بروٹیلٹی۔ اگر وقت آ گیا تو پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہم نے یہ واقعی چیزیں اس لیے نہیں رکھیں، صرف ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے قائم ہوا ہے اور یہ رہے گا، اور سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اور پاکستانی پولیٹیکل قیادت میں ہم متحد ہیں اور آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو ہر محاذ کے اوپر ہم بے نقاب کریں گے۔ آپ جو چلاکیاں، مکاریت اور جو ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہے ہو اور ہماری اخلاقیت کے سامنے اپنی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہو، انشاءاللہ وقت آئے گا، you will see the results and you will be defeated end of the day۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان بندہ باد۔